چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ تو ونس اگین میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اس کورس میں، جو ہمارا ایڈوانسڈ تجوید قرآن کورس ہے، جس میں ہم تجوید کے ایڈوانسڈ رولز کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو تجوید کے قواعد ہم نے بیسک کورس میں نہیں پڑھے تھے، اب انشاءاللہ عز و جل ان قواعد کو، ان رولز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری تجوید کی جو مہارت ہے وہ اور نکھر جائے۔ تو جس طرح ہم نے کل کچھ قواعد پڑھے تھے، تو آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو تجوید کی جو ڈیفینیشن ہم نے ابتدا سے ہی پڑھی ہے، تو مین کمپوننٹس آف تجوید جو ہے وہ ہے مخارج اور صفات۔ یہ دو خاص کمپوننٹس ہیں تجوید کے۔ تو ان دو کمپوننٹس میں سے ہم نے کل مخرج والا کمپوننٹ پڑھا تھا۔ مخرج ہم نے بولا تھا کس کو بولتے ہیں؟ مخرج اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے مخارج میں سے جو مخارج ہیں، جہاں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان کے ہم نے کچھ پارٹس کے عربک نیمز پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف کے القابات پڑھے تھے، کیٹیگریز آف حروف پڑھے تھے، اور ہم نے مخارج کے اختلاف کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا کہ مخارج میں کیا اختلاف ہے، مخارج کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس کو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم تجوید کے سیکنڈ کمپوننٹ کو دیکھتے ہیں، جو ہے صفات۔ جس طرح ہم نے بولا کہ تجوید دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مخارج کا اور صفات کا۔ مخارج اور صفات کو انسان نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو ہم نے تجوید سیکھ لی۔ تو مخارج اور صفات یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، پہلے کورس میں بھی ایکسپلین کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا بیسک جو مقصد ہوتا ہے تجوید پڑھنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، جتنے بھی یہ حروف مفردات ہیں، ان مفردات میں سے ہر حرف دوسرے حرف سے ڈفرینشیٹ ہو، ہر حرف دوسرے حرف سے الگ دکھے، یہ تجوید کا بیسک مقصد ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، پھر میننگ میں بھی پھر فرق نہیں آتا ہے جب ہم ڈفرینٹ ورڈز کو پروناؤنس کرتے ہیں، جب ان کے ہر حرف کو ڈفرینٹلی ہم پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹلی پروناؤنس کرنے کے لیے ہمیں دو کمپوننٹس کی ضرورت ہے۔ تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا تو ہر حرف کا مخرج الگ ہوتا ہے، یا کچھ کے مخارج سیم ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کی صفات کی وجہ سے الگ کرتے ہیں۔ صفات میں سے کچھ صفات اگرچہ ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن صفات کی اور بھی تفصیل ہے۔ تو صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں لغتاً، لغوی اعتبار، لٹرل میننگ ہے صفت کا، ما قام بشیء، جو کسی شے کے ساتھ قائم ہے، جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے، اس میں ہارڈنس اس کے ایٹریبیوٹ ہے، اس کی صفت ہے، اس کا کریکٹرسٹک ہے۔ تو کریکٹرسٹک کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم کسی چیز سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ مثال ہم کہیں گے کوئی ووڈ جو ہے وہ ہارڈ ہے، تو وہ ہارڈنس اس کے ساتھ قائم ہوگی۔ اسی طرح جو ہے نا، کسی کوئی کپڑا وائٹ ہے، تو وائٹ اس کا کلر جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ قائم ہے، اس لیے بولتے ہیں صفت، بولتے ہیں ما قام بشیء۔ اسی طرح حروف کی جب بات کی جائے گی، تو حروف میں بھی صفت حرف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی حرف تب تک ادا ہی نہیں ہوگا جب تک اس میں وہ صفت موجود نہیں ہوگی، جب تک وہ صفت ادا نہ کی جائے۔ تو اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں صفت، یعنی ٹیکنیکل میننگ کیا ہے صفت کا؟ صفت حروف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں، جس کنڈیشن کی وجہ سے، جس کیفیت کی وجہ سے ایک ہی مخرج سے نکلنے والے، ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے بہت سارے حروف، کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں، ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ہم ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اب جو ہم نے صفات پڑھی تھی، میں نے کہا صفت کے بغیر کوئی حرف ادا ہی نہیں ہوتا، تو جب تک حرف کی صفت نہ ادا کی جائے تب تک حرف حقیقی معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ تو حروف کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے صفات کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک صفت ہوتی ہے صفت لازمہ،
लाजमा मीन्स ये तो उसकी परमानेंट सिफत होती है, ये नेसेसरी होती है उसके लिए। और दूसरी होती है सिफत आरिजा। सिफत आरिजा जो होती है वो टेम्परेरी होती है। क्या होती है? सिफत आरिजा जो होती है वो टेम्परेरी सिफत होती है। तो सिफत लाजमा के बगैर हरफ दुरुस्त तरीके से अदा हो ही नहीं सकता। सिफत लाजमा को अदा करना जरूरी है। अगर सिफत लाजमा में कोई फर्क आ गया, अगर हमने सिफत लाजमा अदा नहीं की, तो उमूमन जो है ना वो लहने जली हो जाती है, और मीनिंग जो है ना, हरफ का मीनिंग जो है ना वो बदल जाता है। सिफत आर्जा जो होती है, सिफत आर्जा होती है खूबसूरत करने के लिए, तज़यीन बख्शने के लिए, कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज से पेश करने के लिए, ये सिफात आर्जा होती है। अगर सिफात आर्जा में कभी गलती हो भी जाए तो उसकी वजह से मीनिंग आम तौर पे नहीं बदलता। ठीक है, इसलिए नमाज पे भी नहीं फर्क पड़ेगा जब हम इसके अहकामात पढ़ेंगे। खैर, तो सिफात लाजमा, जो सिफात लाजमा है इनकी तादाद है 17। इनकी तादाद है, ये 17 है। इसकी फर्दर फिर टू टाइप्स है। एक होती है सिफात लाजमा मुतजादा। मुतजादा का मतलब होता है अपोजिट। दूसरी होती है सिफात लाजमा गैर मुतजादा, यानी इनका अपोजिट नहीं होगा। यानी ये जो सिफात हम पढ़ेंगे, सिफात लाजिमा मुतज़ादा, ये 10 हैं। इनमें पांच पांच के अपोजिट होंगी। यानी एक सिफत यहां से होगी, उसका अपोजिट दूसरी सिफत होगी। इसी तरह ये 10 बनेंगी, ये 5 पेयर्स होंगे। तो ये सिफात लाजिमा मुतज़ादा है, इनका अपोजिट मौजूद होता है। दूसरी होती है सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा, इनका होता है, इनका अपोजिट मौजूद नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह सिफात लाजिमा मुतज़ादा जो है, इनके ये 10 हैं, 5 पेयर्स हैं, यानी 10 हैं। सिफात लाजमा गैर मुतजादा जो है, ये 7 है। कितनी है? 7। अब हम सिफात लाजमा मुतजादा को थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं। सिफात लाजमा कितनी है? 17 है। उनमें से 10 सिफात लाजमा मुतजादा है, और सिफात लाजमा गैर मुतजादा ये कितने रह गई फिर? ये है 7। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं सिफात लाजमा मुतजादा। सिफात लाजमा मुतदादा। तो सिफात लाजमा मुतजादा ये कितनी? ये 10 है। इसमें पहली सिफत है हम्स। सिफत हम्स, और सिफत हम्स का अपोजिट है जहर। तो हो गया ना अपोजिट इसका भी। हम्स का अपोजिट जहर। इस तरह शिद्दत, इसका अपोजिट है रिखावत, या बाज उसको रखावत भी पढ़ते हैं। इसी तरह फिफ्थ सिफत है इस्तेला। इस्तेला का अपोजिट है इस्तिफाल, तो ये इसका अपोजिट है। फिर है इतबाक। इतबाक का अपोजिट है इन्फिताह। फिर है इजलाक। इजलाक का अपोजिट है इस्मात। तो ये समझ आ गया आपको? ये इनको क्यों कहा जाता है सिफात लाजिम मुतज़ादा? क्योंकि इनका अपोजिट मौजूद है। तो हम इनको अपोजिट पढ़ने का हमारा फायदा क्या होगा? देखिए, जिन हुरूफ में सिफत हम्स पाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे सिफत हमस 10 हरूफ में पाई जाती है, तो उन 10 हरूफ को हम 29 से माइनस करेंगे। 29 माइनस 10, तो बच गए 19। उन 19 में सिफत जहर पाई जाएगी। इस तरह जिन हरूफ में सिफत शिद्दत पाई जाएगी और तवस्सुत पाई जाएगी, इनको 29 से एक्सक्लूड करेंगे, बाकी जितने बचेंगे तो वो उनमें सिफत रखावत पाई जाएगी। ठीक है। इस तरह जिनमें सिफत इस्तेगला पाई जाएगी, उनको छोड़कर बाकी जो 29 हरूफ में से हम बाकी हरूफ बचेंगे, तो वो उनमें सिफत इस्तिफाल पाई जाएगी। ठीक है। इस तरह सिफत इतबाक जिन हरूफ में पाई जाएगी, तो उन हरूफ को छोड़ के बाकी जितने हरूफ 29 में से बचते हैं, उनमें सिफत इन्फिताह पाई जाएगी। ठीक है। इसी तरह है सिफत इजलाक। जिन हरूफ में सिफत इजलाक पाई जाएगी, तो उन हरूफ को छोड़कर बाकी जितने हरूफ 29 में से बचते हैं, उन हरूफ में सिफत इस्मात पाई जाएगी। तो पहले मैंने क्या कहा? सिफत हम से। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको समझने के लिए क्या करना है हमें। देखिए, एक सिफत हमने पहली बताई हम्स, और इस हम्स का अपोजिट क्या बताया हमने? जहर बताया। हम्स को इंग्लिश में विस्पर कहते हैं, और जहर को कहते हैं अपेरेंट। ठीक है। अब इन सिफात को समझने के लिए हम एक एक सिफत को स्टडी करेंगे। जिसमें हम्स पाया जाएगा, उन हुरूफ में फिर जहर नहीं पाया जाएगा। जिनमें जहर पाया जाएगा, उनमें हम्स नहीं पाया जाएगा। यह होता है अपोजिट का मतलब। तो इसको समझने के लिए, इन सिफात को समझने के लिए, हमें पहले इनका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। इस सिफत का माना क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, लुग़वी माना क्या है। फिर इसका टेक्निकल मीनिंग, इस्तिलाही माना पता होना चाहिए।
جس کو ہم ٹیکنیکل میننگ کہتے ہیں. تو اسی طرح پھر حروف کا نام، یعنی کن حروف میں یہ پائی جاتی ہے، جن حروف میں یہ پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں، اور یہ کتنے حروف ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح پھر حروف کا مجموعہ نیمونک، یعنی اس کو یاد رکھنے کا نیمونک کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح پھر طریقے ادائیگی، اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو ہم اب ایک ایک صفت کو سٹڈی کریں گے. دیکھیے پہلے میں نے کہا صفت ہمس سے، تو ہمس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر. ہم دیکھتے ہیں ہمس کس کو کہتے ہیں. ہمس کہتے ہیں پستی کو، کنسیلمنٹ. پستی کو، پست ہونا، ایک ہوتا ہے نا بلند ہونا، دوسرا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ پست ہونا. پستی کو کہتے ہیں ہمس، اور یہ ہے اس کا لغوی معنی. ٹیکنیکلی کس کو کہتے ہیں ہمس؟ اصطلاحی معنی میں ہمس کہتے ہیں ضعف کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو. جو آواز لو ہو جاتی ہے ضعف کی وجہ سے، یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، کچھ حروف میں جو ہے نا اوریجن میں ہی ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے. اس کمزوری کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے نا وہ پست ہو جاتی ہے، یعنی ہائی ٹیون سے لو ٹیون کی طرف جاتی ہے. اس آواز کے پست ہونے کو کہتے ہیں ہمس. اچھا، جن حروف میں یہ صفت ہمس پائی جاتی ہے ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف محموسہ. حروف محموسہ. اور یہ حروف کتنے ہیں؟ یہ 10 ہیں. کتنے؟ 10 ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ ان کا نیمونک ہم یاد رکھیں گے. ان کا مجموع ہے فحثہ شخص سکت. یہ آپ یاد رکھیں گے، فا، ح، تا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا. یہ کتنے ہو گئے؟ 10 حروف. ان 10 حروف میں یہ صفت ہمس پائی جاتی ہے، اور ان 10 حروف کو کہتے ہیں حروف محموسہ. ٹھیک ہے. اب ان کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں صفت ہمس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج میں سانس جاری رہتی ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ ان حروف کو پروناؤنس کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ساؤنڈ تھوڑا سا جاری رہے گا، وہ آہستہ 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 وہ ساؤنڈ ختم، یعنی ایک بار ختم نہیں ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. میں اگزامپل دوں گا. جس طرح ہم مخارج کو چیک کرنے کے لیے، مخرج کو چیک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ہم اس حرف کو ساکن کرتے تھے. تو ہم ابھی فا کو، مثال فا میں ہم دیکھتے ہیں، مثال ہمارے پاس فا ایک حرف ہے، اس فا کو ہم ساکن کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم حمزہ زبر لگاتے ہیں. تو یہ بنے گا اف. اف. آپ پروناؤنس کیجئے اف. تو اف ادا کرتے وقت فوراً بند نہیں ہوتی آواز، اف بند نہیں ہوتی بلکہ اف پھر تھوڑی تھوڑی جاری رہتی ہے. تو ہائی ٹون سے لو ٹون کی طرف جاتی ہے. جو آواز بلند ہوتی ہے پہلے وہ وہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے، کنسیلمنٹ کی طرف جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آواز پست ہو جاتی ہے. اسی صفت کو ہم کہتے ہیں صفت حمس. اس طرح ہا پہ بھی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. حمزہ ح زبر اح. اح. دیکھیے آہستہ آہستہ ہا کی آواز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پست ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم ایسے نہیں کہتے اح، وہیں پہ نہیں رک جاتے بلکہ اح آرام سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سا پہ ہم کریں گے اف. اف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ سامنے رکھو گے نا، ایک تو ہوا نکلتی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا آواز پست ہو جاتی ہے. اسی طرح اش یا ہا ہے آہ. آہ. تو آہستہ آہستہ ہا کی آواز جو ہے نا وہ پست ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اس طرح ہے اخ. اخ آرام سے. صاد میں بھی اس، اس میں بھی جو ہے نا صفت ہمس پائی جاتی ہے. اس طرح اس. اس طرح کاف اک. یہ جو یہ کاف اور تا جب ہم ادا کرتے ہیں نا، آپ دیکھنا حمزہ کاف زبر اک، پھر ک سے ساؤنڈ آتا ہے لاسٹ پہ تھوڑا سا اک. اک. یہ یہ والا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے صفت ہمس. اس طرح تا پہ حمزہ تا زبر ات. ات. یہ لاسٹ پہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے صفت ہمس. یہ سمجھ آ گیا آپ کو صفت ہمس؟ اگر اس پہ متعلق کوئی کوشچن ہو تو جلدی بتائیے. جیسے ہم نے کہا تھا جہر کا مطلب ہوتا ہے اپیرنٹ، ٹو بی اپیرنٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ لٹرل میننگ ہے جہر کا بلندی، بلند ہونا. ٹھیک ہے. تو بلندی، تو
تو اس میں کیا ہوتا ہے اصطلاحی معنی، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا ہمس میں اصطلاحی وہاں پہ ہوتا تھا ضعف کی وجہ سے آواز پست ہو جاتی تھی، یہاں کیا ہوگا، یہاں قوت کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی، یعنی ان حروف میں ایک اسٹرینگتھ ہوتی ہے، ان حروف میں آواز بلند ہو جاتی ہے، قوت کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو حروف محموسہ ہیں، یہ ہمس جن میں پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں، اور جن میں صفت جہر پائی جائے گی ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں، حروف مجہورہ۔ تو صفت محموسہ کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ 10 حروف میں، اور 29 میں سے 10 کو آپ مائنس کریں تو کتنے بچ جاتے ہیں؟ پھر 19 بچ جاتے ہیں نا، ٹوٹل حروف ہے نا 29، 29 میں سے 10 آگے کون سے حروف؟ محموسہ، پھر کتنے بچ گئے؟ 19، ٹھیک ہے۔ اب جن حروف میں صفت حمس پائی جاتی ہے وہ ہے فا، ح، ثا، ہ، شین، قا، صاد، سین، کاف، تا۔ تو یہ ہیں 10 حروف۔ ان 10 حروف کے علاوہ کوئی حرف بتائیے جو رہ جاتے ہیں حروف تہجی میں سے، ان سب میں صفت جہر پائی جائے گی۔ ذرا آپ ایک ایک حرف لکھیے، جو حروف مجہورہ ہیں ان میں سے ایک ایک حرف سب لکھیے۔ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں لام، کیونکہ وہ ان 10 میں سے مت آ رہا ہے۔ گڈ، ہاں۔ تو ان سب حروف میں جو ہے نا، ان میں کون سی صفت پائی جائے گی؟ ان میں صفت جہر پائی جائے گی۔ یہ سب حروف مجہورہ ہیں۔ ان میں کیا ہوگا، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے، آواز سٹاپ ہو جاتی ہے، اور اس کے اثر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جاتا ہے، سانس پھر جاری نہیں رہتی ہے، سانس بھی رک جاتی ہے۔ لیکن آواز جو ہے، ساؤنڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے، ساؤنڈ جو ہے، ساؤنڈ کا والیوم بڑھ جاتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہو جاتا تھا، ساؤنڈ ہائی ٹون سے لو ٹون کی طرف آ جاتا تھا، یہاں پہ ہائی ہی ہو جاتا ہے، پھر واپس نہیں گرتا، یعنی وہیں پہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں حمزہ لام کی مثال دوں گا، حمزہ لام زبر ال، 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 آواز رک گئی نا، ال مت ہوا، ال، اگر ال آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی پھر تو صفت حمس تھی، لیکن اس کو ہم صفت حمس کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اس کو ہم صفت جہر کے ساتھ ادا کریں گے تو فوراً آواز روکیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، ال، اس طرح حمزہ با زبر اب، اب، آواز روک دی۔ اب آپ کہیں گے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، تو قلقلہ دوسری صفت ہے، پہلے اس میں یہی صفت جہر ادا ہوگی، پھر ہم کہتے ہیں اب، لیکن اس سے پہلے اس میں صفت جہر ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح نون ہے ہمارے پاس، حمزہ نون زبر ان، تو رک گئی نا آواز، ان فوراً رک جاتی ہے، اس میں جاری نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے سین کے ساتھ، سین میں ہم کرتے تھے اس، اس میں ہمس تھی نا، اس وہ جاری رہتی تھی، یہاں پہ جاری نہیں رہے گی۔ حمزہ نون زبر ان، تو رک گئی آواز ان، اور آواز جو ہے نا اس کا ساؤنڈ بڑھ گیا، ان، ال، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آگے سمجھ، باقی حروف پہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اس کو، آپ باقی حروف پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ حمزہ ضاد زبر اب، ساؤنڈ ایک تو ساؤنڈ انکریز ہو گیا، دوسری آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، قوت کے ساتھ بند ہو جاتی ہے، اسٹرینگتھ کے ساتھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ آگے سمجھ سب کو، جس کو سمجھ نہیں آیا وہ بتائے نہیں آیا۔ اوکے، چلیے ماشاء اللہ۔ تو یہ ہو گئی یہ دو جو آپس میں اپوزٹ ہیں، جن میں صفت حمس پائی جائے گی ان میں جہر نہیں پائی جائے گی، جن میں جہر پائی جائے گی ان میں صفت حمس نہیں پائی جائے گی۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے صفت شدت، اور شدت کا اپوزٹ ہے رخاوت۔ شدت کا اپوزٹ کیا ہے؟ رخاوت۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینگتھ، رخاوت کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس۔ یہ بیچ والا ابھی آپ چھوڑ دیجئے، توسط ابھی چھوڑ دیجئے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے لغوی معنی کی طرف، لٹرل میننگ۔ شدت کا لٹرل میننگ ہوتا ہے سختی۔ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے شدت کا؟ شدت کا ٹیکنیکل میننگ ہے کہ آواز، قوت کی وجہ سے آواز سخت ہو جانا، آواز یہاں پہ سخت ہو جائے گی، ہارڈ ہو جائے گی آواز، ان حروف میں آواز ہارڈ ہو جائے گی۔ ان حروف جن میں شدت صفت پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں حروف شدیدہ، حروف شدیدہ، اور یہ 8 حروف ہیں۔ کتنے؟ 8 حروف۔ اور ان 8 حروف میں کون کون سا ہے؟ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ تو یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 8 حروف۔ یہ ان کا مجموعہ، ان کا نیمونک کیا ہے؟
اجد قطم بکت، اجد قطم بکت، آپ یاد رکھیں گے ان میں صفت شدت ہوتی ہے. تو ان حروف کو جب ہم ادا کرتے ہیں ان میں کیا شدت ہوتی ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرتی ہے، شدت کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینگتھ کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اور فوراً بند ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ فوراً بند ہو جاتی ہے اور ساتھ میں سخت ہو جاتی ہے، بند بھی ہوتی ہے اور سخت بھی ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے ایگزامپل. مثال ہم جیم سے سٹارٹ کریں گے. حمزہ جیم زبر اج، اج. ابھی کلکلا ہم نہیں کریں گے، کلکلا تو آگے کی صفت ہے. اج. تو دیکھیے ایک تو آواز فوراً بند ہو گئی، دوسرا کیا ہو گیا؟ دوسرا یہ ہو گیا کہ وہ سخت آواز، جب دیکھیں گے آپ مخرج میں ادا کرتے وقت ان کو سختی سی محسوس ہوگی. اج، اس کی آواز سخت جیسی ہوگی، ہارڈ جیسی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح دال. حمزہ دال زبر اد، اد. ٹھیک ہے. یہ 8 حروف ہیں. ان حروف کو کہتے ہیں حروف شدیدہ. ان میں آواز مخرج میں قوت سے ٹھہرتی ہے اور فوراً بند ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سخت ہو جاتی ہے. یہ سخت ورڈ آپ اس میں یاد رکھیے گا. شدت، سختی. ٹھیک ہے. شدت کا معنی ہو سختی. اس طرح با میں حمزہ با زبر اب، اب. تو فوراً سخت ہو جاتی ہے آواز. حمزہ کاف زبر اک، اک. اس میں صفت حمز بھی ہے کاف میں. ٹھیک ہے. لیکن کاف میں سختی بھی ہے، کاف میں قوت کے ساتھ ٹھہرتی بھی ہے اور فوراً آواز بند بھی ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے. حمزہ تا زبر ات. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے سختی ہوتی ہے. ات. پھر لگتا ہے کہ یہ سخت ہوگی آواز. ٹھیک ہے. ابھی چلتے ہیں ہم اس کے اپوزٹ پہ. اس کا اپوزٹ ہے رخاوت. رخاوت کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس، نرمی. اس کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ٹیکنیکل میننگ ہے ضعف کی وجہ سے، یعنی ان کے اوریجن میں جو ہے نا ضعف ہوتا ہے، ویکنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز نرم ہو جاتی ہے. تو جن حروف میں یہ صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف رخوہ. حروف رخوہ. اجد قتم بکت، ان 8 کو چھوڑ کر. اور متوسط حروف کو لن عمر، ان کا مجموعہ ہے لن عمر، ان کا نیمونک لن عمر. لام نون عین میم را، لام نون عین میم را. اور اجد قتم بکت، یعنی 8 اور 5 ہو گئے 13 حروف. ان 13 حروف کو چھوڑ کر جتنے حروف بچتے ہیں وہ 16 بچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف رخوہ. ان سب میں صفت رخاوت پائی جائے گی. تو مثال کے طور پہ ہم کوئی حرف لیں گے، ذرا بتائیے ان کے علاوہ کون سا حرف بچتا ہے 29 حروف میں سے؟ ہاں صاد بچتا ہے، اور سین. ماشاء اللہ، سین بھی بچتا ہے. تو صاد میں ہم دیکھیں گے. دیکھیے، دیکھیے صاد کی اگزامپل ہم لیں گے. اگر ہم اس سے پہلے حمزہ صاد زبر اس، اس. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اس میں شدت ہے، یعنی اس کو ہم ایسے نہیں ادا کرتے کہ آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، فوراً بند نہیں ہوتی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے؟ صاد میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ صاد زبر اس، اس کی آواز بڑی نرمی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے. ایک تو اس میں صفت حمز سے، یعنی آواز جاری رہتی ہے، سانس جاری رہتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آواز فوراً بند نہیں ہو جاتی بلکہ آواز جاری رہ جاتی ہے، اور جاری رہنے سے وہ نرم ہو جاتی ہے. جاری رہنا صفت حمز سے اور نرم ہو جانا صفت رخاوت ہے. تو ایک ایک حرف میں ڈفرنٹ صفات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو لاسٹ پہ اس کا کنکلوژن بتاؤں گا. اس طرح ہم سین پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. حمزہ سین زبر اس، اس. دیکھیے اس میں بھی فوراً آواز بند نہیں ہوئی اور فوراً سخت بھی نہیں ہو گئی، بلکہ کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ نرم ہو گئی آواز. تو یہ صفت رخاوت ہے. اچھا اسی طرح ہم کوئی اور حرف دیکھ لیتے ہیں. سا حرف ہے ہمارے پاس، سا. تو سا میں آپ دیکھیں گے حمزہ سا زبر اس، اس، اس. یعنی فوراً آواز بند نہیں ہوئی بلکہ نرم ہو گئی، سخت نہیں ہوگی آواز بلکہ نرم ہو جاتی ہے. تو یہ آ گیا آپ کو سمجھ. یہ ان حروف میں صفت رخاوت پائی جائے گی. آپ حروف رخوہ سب لکھ کے رکھیں گے اپنی کاپی پہ، کون کون سے حروف رخوہ جو بچ جاتے ہیں وہ آپ ادھر لسٹ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اب بچ جاتی ہے ایک کیٹیگری جو ان دو کے درمیان ہوتی ہے، ان بٹوین ٹو. یہ ماڈریٹ کیٹیگری ہے. یہ اس کو بولتے ہیں توسط. جن حروف میں یہ صفت توسط پائی جاتی ہے ان کو بولتے ہیں حروف متوسطہ. یعنی ان کو کیا ہوتا ہے؟ شدت اور رخاوت کی بٹوین والی جو حالت ہے وہ ان میں ہوتی ہے. نہ تو یہ ان میں آواز فوراً بند ہو جاتی ہے،
نہ ان میں آواز پوری طرح نرمی کے ساتھ جاری ہو جاتی ہے، نہ ان میں پوری سختی ہے، نہ ان میں زیادہ نرمی ہے، بلکہ یہ میڈیٹ پوزیشن پہ ہے۔ مثال لام ہے ہمارے پاس، حمزہ لام زبر ال، ال، ال میں آپ دیکھیں گے آواز نہ تو جاری رہتی ہے پوری طریقے سے، نہ تو آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ تو آواز سخت ہو جاتی ہے، نہ تو آواز پوری نرم ہو جاتی ہے، بلکہ ہم پڑھتے ہیں ال، ال، معمولی سے۔ دیکھیے میں اگزامپل لوں گا، ہم جب پڑھتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، تو ہم نہ تو اس میں جلدی سختی کرتے ہیں الحمد، الحمد نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں الحمد۔ اچھا، نہ ہم اس میں پوری نرمی کرتے ہیں الحمد، ایسے مت کرتے ہیں الحمد، بلکہ ہم پڑھتے ہیں انٹرمیڈیٹ پوزیشن پہ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح نون ہے ہمارے پاس، نون میں بھی یہی ہوتا ہے، مثلا ہم پڑھتے ہیں من، من، یعنی نون نہ تو پوری نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، نہ تو پورا سخت ہو جاتا ہے، یعنی اسے ہم نہیں کہتے من، من نہیں ہم کرتے ہیں، بلکہ نہ ہم پڑھتے ہیں من، بلکہ ہم بٹوین والی پوزیشن پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں مین، مین۔ پھر نون کو ہم باقی صفات دیتے ہیں، وہ جو نون ساکن کے قاعدے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن بیسیکلی ہم نون کو جب ادا کرتے ہیں تو ہم متوسط طریقے سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صفت توسط پائی جاتی ہے۔ سیم اپلیکیبل ہے عین کے لیے، جب ہم حمزہ عین زبر اور تو جب ہم کریں گے، ہم وہاں پہ بھی فوراً جو ہے نا آواز سخت نہیں ہو جاتی، ہم ایسے بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم نہیں رک جاتے ہیں، بلکہ ہم آرام سے پڑھتے ہیں یعنی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے اس میں، لیکن پوری نرمی بھی نہیں ہوتی، ہم ایسے بھی نہیں کرتے ایسے مت کرتے ہیں، جو کریں گے تب تو اس میں صفت توسط نہیں رہے گی، پھر تو یہ رخاوت بن جائے گی۔ ہمیں اس کو صفت توسط کے ساتھ ادا کرنا ہے، مثال رب العالمین، عالمین، عالمین ہم پڑھیں گے، نہ تو ہم اس کو سخت کریں گے، نہ اس کو پورا نرم کریں گے، بلکہ انٹرمیڈیٹ پوزیشن پہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے عالمین، عالمین، ایسے نہیں پڑھیں گے، زیادہ نرم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے یہ را ہے، تو را بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے الرحمن، اور ایسے نہیں کریں گے، یعنی پھر تو صفت رخاوت بن جائے گی، نہ ایسے کریں گے الرحمن، یعنی جلدی جلدی ایسے پڑھ لیں گے کہ سخت کر دیں گے را کو، بلکہ اس کو توسط حالت میں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے کنکلوژن کیا نکلا؟ صفت شدت جو ہے وہ اس کی اپوزٹ رخاوت ہے، اور شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی، ان حروف میں سخت ہو جاتی ہے آواز، حروف رخوہ میں آواز جو ہے نا وہ سافٹ ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ حروف ایسے ہیں جن میں نہ زیادہ سخت ہوتی ہے نہ زیادہ نرم ہوتی ہے، ان کو بولتے ہیں حروف متوسطہ، جن میں صرف صفت توسط پائی جاتی ہے، اور صفت توسط والے حروف جو ہیں وہ ہے لام، نون، عین، میم، را، ان کو شدت اور رخاوت کی انٹرمیڈیٹ پوزیشن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ والی دو تین صفات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمارا بیسک پرپز ہے آپ کو ہی سمجھانا، اگر ہمیں دوسری بار بھی پڑھانا پڑے، تیسری بار بھی پڑھانا پڑے، تو ہمیں تو پڑھانا ہے، تو آپ پلیز بتایا کریں، جو سچ ہو وہ بتایا کریں۔ اوکے، چلیے جو نیکسٹ صفت، یہ ایزی ہے، یہ آپ کو پتا ہے، یہ والی صفت آپ نے پڑھ لی ہے، وہ ہے صفت استعلا، ایلیویشن، اور اس کا اپوزٹ ہے استفال، ڈراپنگ، لورنگ۔ تو استعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استعلا کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا، بلندی چاہنا، ایلیویشن، ٹھیک ہے؟ تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کون چیز بلندی چاہتی ہے؟ زبان کی جڑ، وہ جو ہے وہ بلندی چاہتی ہے، وہ تالو کی جانب بلندی چاہتی ہے، اسی کو یہ صفت استعلا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت استعلا پائی جاتی ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ اور آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے ہی تجوید کے شاید ٹاپک میں، حروف مستعلیہ کتنے؟ وہ 7 ہیں، اور ان کا مجموعہ، ان کا نمانی کیا ہے؟ وہ ہے خصہ، ضغطن، قذ۔ ان 7 حروف میں جو ہے نا وہ کیا پائی جاتی ہے؟ صفت استعلا۔ اور صفت استعلا میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ زبان کی جڑ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تالو کی جانب بلند ہو جاتی ہے، بلند ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹلی بلند نہیں ہوتی ہے، بلندی چاہتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، یعنی اٹھتی ہے، لیویٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے حروف پڑے جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑے جاتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتی ہے؟
ان میں صفت استعلا ہوتی ہے، اور صفت استعلا ادا کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. دیکھیے ہو، ہو، آپ پریکٹس کیجئے، آپ دیکھیں گے زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی جانب اٹھتی ہے جب ان کو آپ پر پڑھیں گے. ہو، صاد، 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 اس طرح ضاد، 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 اس طرح غین، غین، غین. تو آپ دیکھیں گے اس میں کیا ہوتی ہے، ان میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلندی چاہتی ہے. اس طرح تو، اگر ہم اس کو حمزہ بھی لگائیں گے یہ بنے گا آپ، آپ. تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. قوف، قوف، زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلندی چاہتی ہے. ذا، ذا، زبان کی جڑ یہاں بھی تعلق کی جانب بلندی چاہتی ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے استفال. استفال کا مطلب ہوتا ہے نیچا ہی چاہنا، یعنی ڈراپنگ، یعنی یہاں پہ زبان کی جڑ بلند نہیں ہوتی ہے. شارٹ میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جو اصل لسان ہے وہ ایلیویٹ نہیں ہوتی ہے، وہ وہیں رہتی ہے جہاں تھی وہیں پہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے حروف کیا ہو جاتے ہیں، حروف باریک پڑے جاتے ہیں، تھن ٹون کے ساتھ پڑے جاتے ہیں. تو جن کو ہم حروف مستفلہ، جن میں صفت استفال ہوتی ہے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مستفلہ. مستفلہ یہ کتنے ہیں؟ یہ 22 ہیں. یہاں پہ ایک چیز ہے، کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے ان 22 میں سے 3 حروف کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، الف، لام، را. ہم نے جب ان کے بارے میں پڑھا تھا، یہ کبھی کیا ہوتے ہیں، ان میں کبھی صفت استعلا پائی جاتی ہے اور کبھی ان میں صفت استفال پائی جاتی ہے. اس لیے کچھ بکس نے ان 3 حروف کو حروف مستفلہ سے باہر نکالا ہے، اور ان کو بعض کہتے ہیں شبہ مستعلیہ، یعنی مستعلیہ سے ملتے جلتے حروف. تو اس طرح ہم ان کو مستفلہ کی کیٹیگری میں لیں گے، لیکن یہ کبھی ان میں صفت استعلا پائی جاتی ہے اور کبھی ان میں صفت استفال پائی جاتی ہے. اس کی کنڈیشنز ہم نے آپ کو پڑھائی تھی جب ہم نے پڑھایا تھا تفخیم و ترقیق کا قاعدہ، تو وہ آپ کو پتہ ہوں گی کب ان میں صفت استعلا پائی جائے گی اور کب ان میں صفت استفال پائی جائے گی. یہ چیزیں آپ کو آلریڈی کلیئر ہے نا؟ تو ابھی تک جو میں نے پڑھا انشاءاللہ میں اسی کو فی الحال آج ریپیٹ کراتا ہوں. آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا تجوید کے 2 کمپوننٹس سے، ایک ہے مخارج، دوسرا صفات. مخارج ہم نے کل پڑھا. آج ہم نے صفات الحروف پڑھیں گے. صفات کہتے ہیں ما قام بشیء، یعنی جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. اب ہمیں یہاں پہ حروف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو اصطلاحی معنی جو ٹیکنیکل میننگ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حروف کی حالت یا کیفیت جس سے ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے ڈفرینٹ حروف جو ہے نا وہ آپس میں ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں. تو صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صفات مینلی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے صفات لازمہ جو ایک حرف کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو ایک حرف کا ادا کرنے کے لیے، ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے بہت مسٹ ہیں. اور صفات عارضہ جو ٹیمپریری ہیں، جو خاص کر ہمیں کس کے لیے لگتا ہے جب ہم کسی حرف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ صفات عارضہ کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس صفات لازمہ جو ہیں یہ 17 ہیں. صفات لازمہ 17 ہیں اور ان کی فردر 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے صفات لازمہ متضادہ جن کے اپوزٹس موجود ہیں، دوسری ہے صفات لازمہ غیر متضادہ جن کا اپوزٹ موجود نہیں ہے. تو صفات لازمہ متضادہ جن کے اپوزٹ موجود ہیں وہ 10 ہیں جو ان کے 5 پیئرس ہیں، اور صفات لازمہ غیر متضادہ یہ 7 ہیں جن کا کوئی اپوزٹ موجود نہیں ہے. پھر ہم نے پڑھا صفات لازمہ متضادہ جو 10 ہیں. ان 10 میں 5 کا اپوزٹ کون ہے؟ میں نے کہا پہلی صفت ہے حمس، اس کا اپوزٹ ہے جہر. تیسری صفت شدت، اس کا اپوزٹ ہے چوتھا رخاوت. اس طرح 5ویں صفت استعلا، استعلا کا اپوزٹ ہے استفال. 7th صفت اطباق، اطباق کا اپوزٹ ہے انفتاح. اس طرح 9th صفت اذلاق، اذلاق کا اپوزٹ ہے 10th اسمات. تو ہم نے ابھی کون سی صفت پڑھی؟ پہلے ہم نے صفت حمس پڑھی. حمس کا مطلب ہوتا ہے پستی. تو ان حروف میں کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کو کہتے ہیں حروف محموسہ. ان میں ضعف یعنی ان میں کمزوری ہوتی ہے ان کے اوریجن میں، جس کی وجہ سے جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری رہتی ہے اور آواز جو ہے نا پست ہو جاتی ہے، آواز کا ٹون لو ہو جاتا ہے. اس کے اپوزٹ میں جو جہر ہے، جہر میں بلندی ہوتی ہے، اس میں قوت کی وجہ سے آواز اس کا اپوزٹ ہو جاتی ہے، یعنی آواز فوراً بند ہو جاتی ہے اور بلند بھی ہو جاتی ہے. ایک تو آواز بند ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں ہائی ٹون پیدا ہو جاتا ہے.
تو ان में हाई होगा, इन में लो हो जाता है। तो इन हरूफ को कहते हैं हरूफ महमूसा, जिनमें सिफत हमस होती है, और उन हरूफ जिनमें सिफत जहर पाई जाती है उनको कहते हैं हरूफ मजहूरा। हरूफ महमूसा 10 है, और बाकी जो 29 में से बचते हैं वो 19 वो हरूफ मजहूरा है। इसी तरह हमने नेक्स्ट सिफत पढ़ी थी शिद्दत। शिद्दत का मतलब होता है सख्ती, और इस्तिलाही माना है इसका कुव्वत की वजह से जो आवाज़ सख्त हो जाती है। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ शदीदा, जिनमें सिफत शिद्दत पाई जाती है। और ये हरूफ अजिद क़त्तिम बकत, ये 8 हरूफ हैं, हमजा जीम दाल कौफ तो बा काफ ता। तो इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज़ सख्त हो जाती है। शिद्दत का मतलब होता है सख्त हो जाती है और बंद हो जाती है। इसके अपोजिट में है रिखावत। रिखावत का मतलब होता है नरमी, उनमें ज़ौफ़ हो जाता है, और जिनमें रिखावत पाई जाती है उनको हरूफ रिखवा कहते हैं, वो 16 है। और इन हरूफ में क्या हो जाता है, यहाँ पे सख्त हो जाती है तो इधर रिखावा में नरम हो जाती है, हरूफ रिखावा यहाँ रिखवा में। इसी तरह फिर इनकी इंटरमीडिएट एक पोजीशन है जिनको जिसको तवस्सुत कहते हैं, जिनमें ये पाई जाती है सिफत, उनको हरूफ मुतवस्सिता कहते हैं। ये 5 हैं, और इनका जो मजमुआ है निमानिक वो है लिन उमर लाम नून आइन मीम रा, ये हरूफ हैं। इनमें इंटरमीडिएट हालत पाई जाती है, ना इनमें ज़्यादा सख्ती होती है ना इनमें ज़्यादा नरमी होती है, बल्कि इंटरमीडिएट जो पोजीशन है उसमें ये पड़ी जाते हैं। इन बिटवीन जो पोजीशन है वही। तो फिर हमने पढ़ी थी फिफ्थ सिफत इस्तिआला, और इसकी अपोजिट है सिक्स्थ इस्तिफाल। इस्तिआला मतलब होता है बुलंदी चाहना, बुलंदी। और कैसे बुलंदी चाहते हैं ये, इन हुरूफ को अदा करते वक्त जुबान की जाने तालु की जाने बुलंदी चाहती है, और जो है ना फिर हरफ पुर हो जाते हैं। और जिन हुरूफ में सिफत इस्तिआला पाई जाए उनको बोलते हैं मुस्तालिया, वो 7 है। उसके बगैर जो बचते हैं उनको बोलते हैं हुरूफ मुस्तफिला, जो नीचाई चाहते हैं, यानी जिनमें जुबान ऊपर नहीं उठती है, और ये 22 हैं। और इनमें से बाज़ कुर्रा जो है ना अलिफ लाम रा को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि उसमें कभी सिफत इस्तिआला पाई जाती है, कभी सिफत इस्तिफाल पाई जाती है, जिनकी डिटेल्स हमने तफहीम और तरकीब के रूल में जो बेसिक हमारा कोर्स है उसमें पढ़ा दी है। तो मज़ीद आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। बाकी दो सिफा जो रह गए हैं, 2 पेयर्स, उनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये फिलहाल समझ आ जाए। तो अभी आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। शायद आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे जितने भी ये सिफात के पेयर्स हैं, एक पेयर को लेंगे, फिर हम आप 99 हरूफ को डिवाइड करेंगे, तो या तो एक साइड से आधे हरूफ आ जाएंगे, आधे दूसरी सिफत में आ जाएंगे। तो मतलब हर हरफ में 2 में से एक सिफत जरूर पाई जाएगी। जितने भी हुरूफ ताजी हैं अलिफ से लेकर या तक, उनमें से मिसाल अलिफ से लेकर या तक, या तो उन हुरूफ में किसी में सिफत हमस पाई जाएगी और किसी में सिफत जहर पाई जाएगी। इसी तरह फिर जब दूसरी कैटेगरी की बात आएगी, दूसरे पेयर में, तो फिर हमने कौन सी पढ़ी, शिद्दत और रिखावत। कुछ में शिद्दत पाई जाएगी, कुछ में रिखावत पाई जाएगी, कुछ में तवसुत पाई जाएगी। ठीक है। इस तरह फिर हमने ये पढ़ी इस्तिआला और इस्तिफाल। तो जब हम 29 हरूफ को देखेंगे, कुछ में सिफत इस्तिआला पाई जाएगी, कुछ में इस्तिफाल पाई जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, अलिफ से लेकर या तक, एक ऊपर से लेकर नीचे तक अलिफ से लेकर या हरूफ लिखने हैं। ठीक है। उन हरूफ के सामने आपको कॉलम्स बनाने हैं। वो कॉलम आपको 5 बनाने हैं। हर हरफ में कम से कम 5 सिफात होंगी। अभी तो हमने 6 ही पढ़ी ना, 6 पेयर्स। इन 6 में से हर हरफ में कम से कम 3 हर हरफ में होंगे। 6 सिफात में से हर हरफ में 3 सिफात पाई जाएंगी। ये आपको समझ आ रहा है? मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखा बताता हूँ कैसे। जी, आपको मिसाल के तौर पे अलिफ लिखना है, बा लिखना है, ता लिखना है, ता लिखना है। तो अलिफ को आप देखोगे, फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ी सिफत हमस। क्या अलिफ में सिफत हमस है? अलिफ में सिफत हमस है या जहर है? तो आप कॉलम बनाएंगे, A1 2 3 4 5। अलिफ में कौन सी है? फहस्सहु शख्सुन सकत। अलिफ तो नहीं आ रहा है हमस में, तो इसमें सिफत जहर होगी। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में से देखेंगे, दो जो दूसरा पेयर था,
दूसरा पेयर में था शिद्दत तवस्सुत रिखावत। शिद्दत अजिद कत्तिम बकत लिन उमर, फिर अलिफ बच जाता है तो उसमें भी यहाँ पे शिद्दत होगी। ठीक है, तीसरे हमने इस्तिआला और इस्तिफाल पढ़ी। इस्तिआला में तो नहीं आएगा, इस्तिफाल में आएगा, तो फिलहाल हम इसको लिखेंगे इस्तिफाल। ऐसे ही आपको बनाने हैं हर हरूफ का। जब कल भी दो कैटेगरीज में पढ़ाऊंगा उनके लिए दो कॉलम्स आप छोड़ दीजिएगा, तीन में आप लिख लीजिएगा हर हर्फ की किस हर्फ की कौन कौन सी सिफात है। आपको समझ आ गया कैसे लिखना है? तो ये मुझे आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज इतना ही। हम इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो आप इसको देख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो वो मुझे बताइएगा। आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फैज़ान तजवीद जो बुक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए और हम सबको इखलास के साथ कुरान करीम सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।